السلام علیکم. حسن نثار آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا. آج ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ پامسٹ جناب صادق ملک ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن جب میں اپنے ملک اور ملک کے باسیوں پر نظر دوڑاتا ہوں تو پروین شاکر کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے: تو روٹھتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں واہ، میرے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں. تو پاکستانیوں اور پاکستان سے ان کی قسمت کب تک روٹھی رہے گی؟ ارے واہ. دیکھنا تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کے حاکموں کی لکیریں کب اس نہج پہ پہنچے گی جہاں جا کر پاکستانیوں کے بارے میں سوچا جائے گا اور ان کی تقدیر کو پڑھ کے کہیں گے کہ آج ان کے بھی دن پھر گئے. واہ. سب سے پہلے چلتے ہیں، میں اپنا بیانیہ کو ساتھ لے کر ابن صحرا چلتا ہوں. میرا پچھلا بیانیہ جو آ رہا ہے اس بیانیے میں اس طرح سے ہے کہ 2025 تک غربت مکمل طور پر بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ مڈل کلاس مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، خال خال رہے گی. پھر اس کے بعد 2025 کے بعد ایک نیا سماں شروع ہوگا، نیا دور شروع ہوگا. جس دور کی آپ بات کہہ رہے ہیں اس کی ابتدا ہوگی. ابتدا سے مراد یہ ہے کہ نحوست ختم ہوگی 2025 کے اینڈ تک. یہاں سے پھر ایک اچھی سی چھوٹی سی لہریں آنے شروع ہوں گی اور اس ملک سے ان سے مکمل طور پر ایک اعتبار سے جان چھوٹ جائے گی، جس کی بنیاد پر کبھی مہنگائی ہوتی ہے، کبھی ملک مقروض ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر کے ماحول میں اتنی بے شمار پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں کہ عام آدمی کا جینا حرام ہو جاتا ہے. بلکہ صحرا آپ بہت پیارے اور دانشور اور حرف و لفظ اور جملوں سے کھیلتے ہیں. میں ایک دن غریب کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ غربت بھی کیا چیز ہے جس میں محبت کے جائز تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے. بہت خوبصورت جملہ ہے. انسان کبھی سوچتا ہے اچھے دن آئیں گے، یہ رسم محبت ادا کریں گے، اچھے دن آئیں گے، یہ رسم محبت ادا کریں گے، اور اسی ٹو میں وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے اور راہی ملک عدم ہو جاتا ہے. اب کہ وقت بدلے گا، اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں سے لوگ بدلتے تھے، وقت نہیں بدلتا تھا، ان کا وہیں تھم جاتا تھا. جہاں غربت کی روٹی جس جگہ پہ کھڑی تھی وہاں کھڑی رہتی تھی. اب کہ ایسا نہیں ہوگا، اور 2025 کے بعد معاملات جو ہے وہ زندگی کے اور آگے اس طرف بڑھیں گے جہاں مکمل اعتبار سے ایک ایسا معاشرہ جسے مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن بنیادی طور پر غیر مذہبی نہیں ہوگا. واللہ علم بالصواب. اچھا، آپ نے بات کی غربت میں کمی کی، تو یہ اسی حکومت میں یہ کام شروع ہو جائے گا؟ کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ میں تو عرصے کی بات کرتا ہوں. غریب دا پیڑا جڑا ہے نا، وہ کسی دی بھی حاکمیت ہوئے ادو نبڑتا ہے جدو وہ اپنے نصیب چنگے ہوتے ہیں. واہ. تو اس وقت جو حکومت تشکیل پا چکی ہے اسے PDM-2 بھی کہا جا رہا ہے، PDM-3 بھی کہا جا رہا ہے، جس کی سربراہی شہباز شریف کے پاس ہے. تو اس کو آپ
کب تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا کب تک نہیں، یہ اتنے سیانے لوگ ہیں، یہ اتنے گھاگ لوگ ہیں، یہ اتنے تگڑے اور ذہنی طور پر چیزوں کے الٹاؤ پلٹاؤ کے ماہر ہیں. یہ 27 کروڑ تو کیا 270 کروڑ بھی آ جائے تو یہ پھر بھی اپنی مرضی مسلط کر کے چلنے کا ڈھنگ جانتے ہیں. آگے چلیے. اچھا تو یہ بتائیں کہ نواز شریف اقتدار میں آ پائیں گے، چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے؟ اچھا میں نے ایک چھوٹی سی گزارش پیش کی تھی جو مسلسل چلتی رہی 4 سال کہ میاں صاحب پاکستان تشریف لائیں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. اچھا اب وہ تشریف بھی لائے، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور ہوئی، جلسے جلوس بھی کیے، پھر انہوں نے اپنے بھائی کو ہی حاکم اعلیٰ بنا دیا اور اب وہ واپس بھی چلے جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. اچھا پنجاب حکومت وہ تو چلے جائیں گے، ان کی بیٹی پنجاب کی حکمران ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں محترمہ مریم نواز شریف؟ اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں مستقبل کی تو مستقبل کے حوالے سے ایک بات یاد رہے کہ اس حکومت کا مستقبل، جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، جس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے پاس 1 روپیہ نہ ہو یہ 25 سال چل سکتے ہیں. اچھا کیوں؟ یہ روپے سے نہیں، اپنے دماغ اور طریقہ کار سے چلنے کا ڈھنگ جانتے ہیں. اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کب تک رہے گی، کیسے رہے گی، کتنی رہے گی، یہ آئے بھی اپنی مرضی سے ہے اور جائیں گے بھی اپنی مرضی سے. واللہ اعلم بالصواب. نہیں، کس کی بات کر رہے ہیں کہ کون؟ میرا سوال اسپیسیفک تھا پنجاب حکومت کے حوالے. پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی یاد رہیے گا کہ یہاں 4 مہرے ہوتے ہیں. جب سینٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 مہرے ہیں، اس میں سے ایک مہرہ پنجاب ہے. ٹھیک ہے. 22.5 کروڑ لوگوں کی حکمران جناب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. ٹھیک ہے. 12.5 کروڑ مرضی سے آئے ہیں، مرضی سے جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. مرضی کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ مرضی سے مراد میری یہ ہے، تو دیکھا گیا ہے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے. ہاں تو یہ ان حاکموں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مرضی سے آتے ہیں اور مرضی سے جاتے ہیں. کس طرح سے آنا ہے ان کو ڈھنگ آتا ہے، کس طرح سے جانا ہے ان کو یہ بھی ڈھنگ آتا ہے. 3 بار نواز شریف اپنی مرضی سے نہیں گئے، انہیں مبینہ طور پر نکالا گیا ہے، تو پھر یہاں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا بات یہ ہے کہ جب لفظ مرضی کی کرتے ہیں تو وہ مرضی سے یوں کر کے نکلتے ہیں، تو پھر مرضی سے یوں کر کے آتے ہیں. وہ نکالا والے جو ہے وہی انہیں لے آتے ہیں. بات تو اس چھوٹے سے دورانیے کی ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھے. ایسی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اب بات اگر کروں گا تو بہت مہنگی نہ پڑ جائے مجھے، اس لیے میں نہیں کر سکتا. اچھا مقتدرہ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ کب تک یہی اسٹیبلشمنٹ کا یہی روپ اور یہی چہرہ رہے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے برابر آپ کی؟ اسٹیبلشمنٹ میرے مراد ہے مقتدرہ سے مراد ہے عدلیہ، فوج اور ریاستی ادارے، جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے. اچھا میں آپ کو ابن صحرا بتاتا چلو کہ ماضی بعید میں آ جائیں. پاکستان کا پالیٹیشین ووٹ لیتا ہے تو پھر اس کا تعلق جو ہے پبلک سے ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر جب جنرل رحیل تھے جی،
کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا چیف صاحب میرے ساتھ انصاف کرے. ہاں ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس افتخار کا دور آیا. آپ نے جس کو بھی سنا وہ اپنی فریاد چیف صاحب میرے ساتھ انصاف کرے. کئی سالوں سے اپنے کانوں کو کرید کے دیکھ لیجئے گا کہ کہیں کسی ووٹر نے، کہیں کسی عوام نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب میرے ساتھ انصاف کیجئے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر سے انصاف اس وقت مانگا جاتا جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کی بیوروکریسی اتنی طاقتور ہو جاتی کہ وہ غلام ابن غلام بننے کی بجائے ایک طاقتور پرائم منسٹر دیتی، ایک طاقتور چیف منسٹر دیتی، اور وہ طاقتور چیف منسٹر پرائم منسٹر جب دیتی، چونکہ پالیسی میکر جو ہے بنیادی طور پر سول بیوروکریسی ہوتی ہے، تو وہ کسی کو انصاف چاہیے ہوتا تو وہ پھر کہتا چیف سیکرٹری صاحب مجھے انصاف چاہیے، تو چیف منسٹر صاحب کہتے کہ یہ میرے تک کیوں آواز آئی ہے. صحیح. یہاں نظام کچھ الٹے سے الٹا چلتا رہا. یہاں ووٹر نے ووٹ تو دیا لیکن حاکم بنانے کے بعد اس کی حکومت میں رہا، اس سے اپنا حق نہیں کبھی مانگا. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اب اگلا سوال آتے ہیں ہم عمران خان، قیدی نمبر 804. بعض نجومیوں کا خیال ہے کہ 2024 میں ہی نہ صرف عمران خان جیل سے باہر آئیں گے بلکہ وہ اقتدار میں بھی آ کے براجمان ہو جائیں گے. بادشاہ ہے نجومی، بادشاہ ہے. کیا ہے نجومی؟ اس لیے بادشاہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ جب ذائچہ استعمال کرتے ہیں تو میرے بارہا کالم اٹھا کے دیکھ لیں، بارہا میرے ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ ذائچہ بن ہی نہیں سکتا. جب ذائچہ بن ہی نہیں سکتا تو پیش گوئی کیسی؟ پہلی بات. ٹھیک ہے. نمبر 2، اب آتے ہیں قیدی نمبر 804. ٹھیک ہے. اس کا ہیڈ پلیٹ ذرا دیکھیے گا. یہ قیدی نمبر 804 ہے. یہ بنیادی طور پر پولیٹیشین نہیں، یہ بیسیکلی سیلیبریٹی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سیلیبریٹی جو ہے اس کو پالیٹکس نہیں آتی. میرے الیکشن سے پہلے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا جس میں میں نے گزارش پیش کی ہے کہ یہ چونکہ پالیٹیشین نہیں، نہ تو انہیں کوئی تحریک چلانا آتی ہے، نہ یہ کوئی ہڑتال کروا سکتے ہیں، نہ یہ وکلا، بار، بینچ، کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اگر ایک شخص آتا ہے اور دوران پروگرام کہتا ہے پروگرام تو بڑھ گیا، اور وہی اس کو لیڈر بنا کے فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں، بالکل. تو قیدی نمبر 804 کو سیاست نہیں آتی. پروگرام بڑھ گیا اگر سیاست دانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس صف میں کھڑے ہوئے لوگ جو بنیادی طور پر ملک میں کیا ہونا چاہیے اور ملک کی کیا ضرورت ہے، اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے آگے کس طرح سے چلا جا سکتا ہے، نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہے وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے. اب رہا کہ کب آئیں گے، اب دلی دورست ہے، بڑی محبت سے ان کے قریب اعتزاز حسن، لطیف خان کھوسا گئے. ہر مقدمہ بننے سے پہلے انہیں کہا گیا کہ یہ مقدمے میں سزا نہیں ہو سکتی. ٹھیک کہا گیا سزا نہیں ہو سکتی، لیکن مقدمے کا نمبر 200 ہو گئے. صحیح. پھر اس کے بعد کوئی بھی تحریک کامیاب اس لیے نہ ہوئی کہ بار ایسوسیئیشن میں ان کے بندے، چیمبر آف کامرس میں ان کے بندے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیمبر آف کامرس کو میں نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے.
بار ایسوسیشن کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے بعد یو سی وائز لوگوں کو کس طرح سے میں نے کرنا ہے، مطلب ترتیب دینا ہے، تو مجھے پتہ نہیں یہ جن کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں گے اور اقتدار پر بھی براجمان ہو جائیں گے، بس بات برائے بات۔ جس طرح سے بات کو ماننا بری بات نہیں ہے۔ میرے سے ایک آصف علی زرداری کے بارے میں دوسری مسٹیک ہوئی ہے زندگی میں۔ اچھا، مثال کے طور پر میری پوری زندگی میں ایک پیش گوئی غلط ہوئی تو میں نے دوبارہ ریوزٹ کیا کہ پیش گوئی کیوں غلط ہوئی ہے، تو ایک نیا لا لے کے آیا، نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ، اور اس کے بعد یہ ایک دوسری مسٹیک ہے۔ مسٹیک یہ ہے کہ میں نے اس کو درست نہیں کیا، اگر میں درست کر لیتا تو یہ مسٹیک نہیں رہتی، محترم آصف علی زرداری صاحب کے صدر پاکستان بن جائیں گے۔ اسی طرح سے کوئی بھی وہ شخص جو اپنی مسٹیک بھی دور نہ کرے، اس کو بھگتنا پڑتی ہے، تو پالیٹیشین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کس وقت کون سے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ تو بادشاہ ہے، قیدی نمبر 804 انتہائی غیر معمولی چاہے گئے، انتہائی غیر معمولی مقبول، انتہائی غیر معمولی ان لوگوں میں بھی چاہے گئے جو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اگر آپ کہیں کہ یہ بحیثیت سیاستدان ایک یو سی کی بھی سیاست کر سکتے ہیں تو میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ میرے ویلاگ گواہ ہیں، جب خان صاحب کہتے تھے کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، تو میں نے اپنے ویلاگز میں بار بار کہا تھا کہ میں نہیں مانتا۔ جب وہ جیل چلے گئے تو میں نے پھر اپنے ویلاگز میں کہا، چونکہ دل دماغ کی لکیریں علیحدہ علیحدہ اور بنیادی طور پر ہارٹ لائن جو ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلتی ہے، اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں، یہی رہیں گے۔ اب خاتون اول کے بارے میں بھی جب میرے پاس تشریف لائیں تو اس وقت ان کے نکاح میں نہیں تھی، صحیح، انہیں بتایا گیا کہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، میرے کہنے پہ نکاح میں نہیں آئیں، انہیں بتایا گیا، یقین دلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ افراتفری کی باری آئی تو جن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں، یہ ایک پوری ٹولی ہے جو کہہ رہے تھے کہ یہ نکاح ختم ہو رہا ہے ان کا، یہ وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں، ان کی علیحدگی ہو رہی ہے، طلاق ہو جائے گی۔ میں نے سب کی بھات بھات کی سننے کے بعد کہا کہ یہ تو اب اسی طرح سے وفا کرے گی جس طرح سے وفا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے ان حالات میں وفا کی ہے اور کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جس طرح سے وفا کرنے کا حق ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، اب آپ کی ساری گفتگو سے جو میں اخذ کر سکا ہوں یا ہمارے ویورز کہ دور دور تک قیدی نمبر 804 کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی، اقتدار تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ بھی بتائی کہ سابقہ خاتون اول جو ہیں ان کی بھی راہیں جدا نہیں ہو رہی، اسی طرح بالکل۔ اچھا، آصف زرداری صاحب کے بارے میں جو آپ کی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ باقاعدگی سے میں نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ایڈمٹ کیا، پریڈکشن غلط نہیں ہوئی، مسٹیک ہوئی ہے اس میں۔ نہیں، وہ کیا تھی؟ وہ مسٹیک یہ تھی کہ جب ان کے پاس وہ تمام مکمل اختیارات صدر کے ہوتے ہیں، ہاں، 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی، پاورفل پریزیڈنٹ تھا، تو تب میں نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ با اختیار اعتبار طریقے سے نہیں بن سکتے، اور پھر اس کے بعد اب تو ایک کلریکل جاب ہے لیکن آئینی اعتبار سے ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب مجھے اس لائن کو ٹو نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا، میں نے ٹو کیا، یہ مسٹیک ہے میری، واہ، مجھے ٹو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ٹو کیا، یہ مسٹیک ہے میری، واہ، واللہ عالم بالصواب۔ بہت بڑی بات ہے۔ دراصل ہم کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی غلطی سے مار نہیں کھاتا، غلطی پر اصرار کرنے سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آپ نے ایڈمٹ کیا اور عوام کے سامنے ایڈمٹ کیا. موجودہ ملکی صورتحال تو یہ ہے. اب عالمی صورتحال پہ جو ہمارے سے وابستہ ہے، سی پیک کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چائنا اور پاکستان کے ریلیشن. اچھا، چائنا اور پاکستان کے ہاتھ نہیں ہوتے. جن ہاتھوں میں سی پیک ہے ان کے ہاتھوں کے بارے میں جانتا ہوں. اچھا. ان کے ہاتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گیت ہے جو وقفے وقفے سے گایا جاتا ہے اور اس کی سرتال اور لے اتنی دیر بجتی ہے جتنی دیر کسی کو کچھ سنانا ہوتا ہے. جب اس کے کان تھک جاتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے. واللہ البصار. اچھا، سی پیک کو کسی سرے چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بتایا تو ہے کہ کسی کو بتانا یہ ہوتا ہے کہ سی پیک تمہاری ترقی کا رگ، تمہاری ترقی کی شاہراہ، تمہاری ترقی کی جان وہ پاکستانیوں کو. صحیح. اور کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ جو آپ حکم کریں گے تو ٹائم ٹو ٹائم جس طرح سے جو وقت آتا ہے کہہ دیا جاتا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے کہنا جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں. واللہ البصار. آخری سوال، فلسطینیوں کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ غزہ کے جو مظلوم ہیں ان کی ابتلا کا وقت کب تک ختم ہوگا؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہاں بھی فلسطین کے خاص تو میرے پاس نہیں ہے، نہ فلسطینیوں کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس ہے. وہ ہینڈ پرنٹس جو اخبارات دوسری تیسری جگہ پر چھپتے ہیں، ان میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ غیر معمولی ترقی یافتہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پر تھوڑے سے بے رحم بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے فائدے کے لیے یہ اس طرح سے مرغی کو پالتے ہیں کہ وہ زندہ بھی رہے اور انڈا بھی روزانہ ملتا رہے. صحیح. اس وقت تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں اور متنازع علاقہ جات ہیں وہ اسی طرح سے پل رہے ہیں کہ اس مرغی کو صرف اتنا ڈالا جا رہا ہے دانہ جس سے وہ زندہ بھی رہے اور انڈا بھی دیتی رہے. واللہ البصار. جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں ملک صاحب کہ ٹرمپ واپس آ رہے ہیں یا اچھا، ٹرمپ کے پہلے وہ یوں کر کے وہی پھر دوبارہ مسٹیک نہ ہو جائے. اگر مسٹیک ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹرمپ واپس آنے کے چانسز اتنے نہیں ہیں جتنی دھوم مچائی جا رہی ہے. واللہ البصار. بہت شکریہ ملک صاحب، بہت خوبصورت نشست رہی. بہت شکریہ.